لیکن عادیہ یہ پاکستان کا میرا خیال ہے سب سے ڈفیکلٹ بجٹ ہے کیونکہ ایک قسم کا ہم جنگ کی صورتحال میں ہیں۔ بھارت کے ساتھ جو پچھلے 4 دن کی جنگ ہوئی ہے اس کے فال آؤٹ میں آپ کا ڈیفنس ایکسپینڈیچر بہت بڑھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو فیوچر کے خرچے ہیں ڈیفنس کے وہ بھی بڑھیں گے، ریپلینشمنٹ بھی کرنی پڑے گی۔ تو بیسک جو آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم نے تمام اخراجات جو ہیں وہ ٹیکس ریونیو یا گورنمنٹ ریونیو سے پورے کرنے ہیں، اور ہم نے ایک پرائمری سرپلس بھی دینا ہے تقریباً 2,000 ارب سے اوپر کا، جس سے ڈیٹ سروسنگ بھی ہوگی۔ اوکے سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا ڈیفنس ایکسپینڈیچر اس دفعہ کوئی اب نارمل سا ہوتا ہے تو ہمیں یہاں تو ٹیکس بہت لگانے پڑیں گے، اور یہاں پھر ہمیں اپنے دوسرے اخراجات کم کرنے پڑیں گے اس کے لیے اسپیس کریٹ کرنے کے لیے۔ اب جب ہم دوسرے اخراجات کم کریں گے تو اس میں رائٹ سائزنگ تو بڑے عرصے سے ہم بات کرتے ہیں کہ 18 امینڈمنٹ کے تحت جتنے ڈویژنس صوبوں کو جانی چاہیے تھیں وہ چلی گئیں، لیکن وفاق نے اپنے پاس بھی رکھ لی۔ تو ابھی 40-50 کے قریب جو فیڈرل گورنمنٹ کی ڈویژنس ہیں ان میں سے کوئی 25-30 آپ کم از کم پروونشل گورنمنٹس کو دے سکتی ہیں۔ تو وہ رائٹ سائزنگ بہت امپورٹنٹ ہوگا جو اب بڑی دیر سے ہم نے نہیں کی۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کو ہو سکتا ہے پوسٹ پون کرنا پڑے اور صرف اس کو آن گوئنگ سکیمز کے لیے رکھا جائے۔ تو یہ پالیٹکس کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ پروپوزیشن ہے۔ سو آئی تھنک اس دفعہ آپ کے پاس جو آپشنز ہیں وہ بہت محدود ہیں، اور جو اسٹیبلٹی آپ کی آئی ایم ایف پروگرام کی وجہ سے آئی ہے وہ ایٹ رسک ہوگی اگر ہمارے اخراجات آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے۔ اس لیے جو آپ نے بات کی کہ اخراجات کے اوپر بہت پریشر ہے آئی ایم ایف کا۔ دوسرا پریشر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اکانومی ہے اس کو لبرلائز کیا جائے اور ڈی ریگولیٹ کیا جائے۔ سو نمبر 1 ڈی ریگولیشن میں اس سال انہوں نے ویٹ کے اوپر پروکیورمنٹ پرائس گورنمنٹ کو نہیں لگانے دی، اور اس کی وجہ سے فارمرز کو سڈنلی بہت بڑا نقصان بھی ہوا، اور آگے چل کے ایگریکلچر سیکٹر میں بہت بڑے مسائل ہیں کیونکہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ حکومت کا جو نظام تھا پروکیورمنٹ کا وہ رہے گا یا نہیں رہے گا، اور اس کا آلٹرنیٹ کیا ہوگا، اور وہ اس کی ہم نے کوئی تیاری نہیں کی، کوئی اس کے اوپر کام نہیں ہوا، اور وہ سڈنلی جب آئے گا تو ایک بہت مشکل وقت آئے گا ایگریکلچر سیکٹر میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو آئی ایم ایف نے تجویز دی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی انڈسٹری کو پروٹیکشن جو دے رہے ہیں اس سے بہت انیفیشنسیز ہو رہی ہیں، اور آپ کو جو ٹیرفس ہیں وہ کم کرنے چاہیے اور پروٹیکشن کو کم کرنا چاہیے۔ اور اس کی وجہ سے آئی تھنک کہ آٹو انڈسٹری اور پارٹس کی انڈسٹری جو ہے اس کو خاصی تکلیف ہوگی۔ پرابلم یہ ہے کہ یہ سارے کام ہم نے کرنے ضرور ہیں، لیکن اس کے لیے تیاری کرنا اور ایک ٹرانزیشن کریٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر آپ نے سڈنلی کیا تو آبویسلی اس کی وجہ سے خاصی ڈسرپشن ہو سکتی ہے۔ تو آئی تھنک اس دفعہ جو بجٹ ہے میں کہوں گا کہ فائنانس منسٹر صاحب کے ساتھ بڑی سمپتی ہمیں دکھانی چاہیے کہ بہت مشکل بجٹ ہوگا۔ اچھا، تو یہ تجویز جو ابھی تو تجاویز ہی سامنے آ رہی ہیں جس میں آپ نے پی ایس ڈی پی کا ذکر کیا کہ لیٹ گو آف دیٹ، صرف جو ایگزسٹنگ پروجیکٹس ہیں صرف اس کے لیے آپ رکھیں، تو تجویز میں یہ کہا جا رہا تھا کہ 1,000 ارب روپے پی ایس ڈی پی میں رکھے جائیں گے، اور گروتھ ٹارگٹ جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 4.2
% رکھنے کی جو ہے وہ منظوری دی تھی. اب آپ مجھے بتائیے کہ از دس ڈویبل 1,000 ارب روپے PSDP میں اگر رکھا جائے، یا اس سے بھی ابھی آپ کو، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر تو ڈیولپمنٹ جو بجٹس ہوتے ہیں اس میں آپ کی اتحادی جماعتیں ہوتی ہیں، اس میں آپ کی اپنی جماعت ہوتی ہے، وہ حلقوں کے لیے پروجیکٹس لے کر آ جاتے ہیں. اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ ایک MQM کے وفد کی ملاقات بھی ہونی ہے، تو نیچرلی آئی ایم شیور کہ وہ بھی وفاق سے کچھ پروجیکٹس مانگ رہے ہوں گے. اور لاسٹ بجٹ میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ باتیں بھی ہو رہی تھیں کہ صوبے اب جو ہے وہ فیڈرل سے فنڈنگ نہ مانگیں اپنے صوبوں میں ہونے والی ڈیولپمنٹل سکیمز کی، اسپیشلی روڈ نیٹ ورکس، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ. دیکھیں PSDP تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ پیٹرنیج کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ پولیٹیشنز کے لیے بہت فیوریٹ ان کا جو ہوتا ہے وہ PSDP ہوتا ہے، بیکاز اسی کے ذریعے یہ اپنے اپنے حلقوں کے پروجیکٹس بناتے ہیں، اور وہ پروجیکٹس پھر کبھی مکمل بھی نہیں ہوتے. اور PSDP کا تھرو فارورڈ یعنی کہ جو پروجیکٹس اس وقت چل رہے ہیں، اگر اگلے 20 سال بھی ان کو ہم پیسہ دیتے رہے تو وہ مکمل نہیں ہوں گے. سو آئی تھنک اٹ از ہائیلی آبجیکشنیبل کہ ہم اتنا ریسورسز ملک کی اتنی انفیشینٹ طریقے سے خرچ کریں. تو آئی تھنک کہ اس سال تو 1,000 سے بھی کم ہونا چاہیے. بہرحال یہ ڈپینڈ کرے گا کہ باقی ایکسپینڈیچرز جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں رائٹ. وہ کس حد تک ان کو قابو کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. اینڈ ظاہر ہے کہ پروونشل گورنمنٹس بھی فیڈرل گورنمنٹ کی طرح بہت زیادہ اخراجات کرتی ہیں، اور بلکہ تقریباً 57% تو ریسورسز آپ پروونشل گورنمنٹس کو دے رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی پھر وہ آگے ڈسٹرکٹ تک پیسہ نہیں پہنچتا، وہ پروونس میں ہی کہیں ادھر ادھر ہو جاتا ہے اور پیٹ سکیمز میں چلے جاتا ہے. سو اوور آل ری ویمپنگ کی ضرورت ہے. آئی تھنک کہ ہم ایسی سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ بزنس ایز یوزول نہیں ہو سکتا، اور ہمیں بہت میجر ریفارمز کرنے کی ضرورت ہوگی. ہمیں حکومت کا سائز کم کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں پرائیویٹائزیشن بہت تیزی سے کرنے کی ضرورت ہے کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی بھی جو ہیں ہم سبسڈیز دے رہے ہیں وہ بھی ختم ہو، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پرائیویٹائز ہوں، اور جو پروفٹ میکنگ ہے ان کو بھی ہمیں اسٹاک مارکیٹ پہ لسٹ کر کے پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کرنی چاہیے. ہمیں آئی تھنک کہ یہ انرجی سیکٹر جو ہے پرٹیکولرلی اس میں بہت میجر چینجز کرنی ہے، کیونکہ انرجی سیکٹر نے پاکستان کی اکانومی کو بالکل چوک کر دیا. اگر رائٹ. ایک طرف آپ کے فائنینشیل کاسٹ نے پاکستان کی مینوفیکچرنگ کو ختم کیا تھا، تو دوسری طرف بجلی کے نظام نے ختم کیا ہے. تو یہ اس نظام کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے اور سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی پولیٹیکل گورنمنٹس کے پاس وہ پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہوتا، یا وہ سکلز بھی نہیں ہوتے کہ وہ کوئی میجر ڈیپ قسم کی ریفارمز کر سکیں. پاکستان میں اب آپ کو ریفارمز چاہیے کہ حکومت کا سائز چھوٹا ہونا چاہیے، مارکیٹ اکانومی کو آگے آنا چاہیے، پرائیویٹ سیکٹر کو آگے آنا چاہیے، انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو ٹھیک کرنا چاہیے. آپ کو اوکے. حیرت ہوگی کہ جو پرائیویٹ انویسٹر ہے وہ پاکستان میں اس وقت انویسٹ نہیں کر رہا، اپنے پاکستان میں انویسٹ نہیں کر رہے، اور حتیٰ کہ بینکوں سے قرضے بھی نہیں لے رہے. بینکوں سے جو کریڈٹ ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر ہے آل ٹائم لو پہ ہے، اور اوکے. انویسٹمنٹ ٹو GDP جو پرائیویٹ سیکٹر کی ہے وہ تو 7-8% کے اوپر ہے، اور یہ اتنی کم کبھی نہیں ہوئی. سو آئی تھنک کہ یہ آپ اس کی ٹوٹل ریزن کیا دیں سسٹم. گے ڈاکٹر صاحب؟ یہ اتنی کم کہ ڈومیسٹک انویسٹر بھی نہیں آپ کے پاس ہے، اس کی ریزن آپ کیا دے رہے ہیں؟ دیٹ the climate is not good. اس کی ریزن یہ ہے کہ بیوروکریسی کا ہولڈ اکانومی پہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ NOCs لینے پڑتے ہیں، بہت زیادہ اجازتیں لینی پڑتی ہیں، FBR سے کلیئرنسز لینے پڑتی ہیں، اور بیسکلی حکومت اپنا پیٹ پالنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو بہت ہیرس کرتی ہے. سو آئی تھنک کہ یہ نظام جو ہے اب اپنے فائنل لیگس پہ آ چکا ہے، اور اس کو اب بہت میجر ریفارمز کی ضرورت ہے. جو اس وقت مجھے لگ رہا ہے IMF ان ریفارمز کی طرف آپ کو پش کر رہی ہے، اور حکومت ریزسٹ کر رہی ہے.